لیکن عمل اگر کرتے وقت نیت غلط ہوتی ہے، مثال کے طور پر واہ واہ کی نیت ہو جاتی ہے، ریاکاری کی، دکھلاوے کی نیت ہو جاتی ہے، تو بجائے وہ عمل ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ جس نے جو عمل جس کے لیے کیا ہو وہ اس عمل کا بدلہ اس کے پاس سے حاصل کرے۔ اللہ تو اسی عمل کا بدلہ دیں گے جو اس عمل کو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا۔ اس لیے ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہمارے اس عمل کے ذریعے سے خوش ہو جائے۔ اس لیے بڑی فرماتے ہیں جب حج عمرہ کا ارادہ کرے تو پہلے کچھ عمل کر لے۔ جب بھی ارادہ کرے اللہ کے گھر کی زیارت کا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرے۔ یا اللہ آج تک کی زندگی غفلت کے ساتھ گزری، جو بھی مجھ سے کمی کوتاہیاں ہو گئی ہے، جو مجھ سے نافرمانی ہوئی تو مجھے معاف فرما دے، اور کسی بندے کا کوئی حق ہمارے اوپر ہے تو اس سفر پر جانے سے پہلے اس حق کی ادائیگی ہو۔ ہمارے کسی رشتہ دار کا حق ہے، کسی کا کوئی مالی حق باقی ہے، کسی کو ہم سے کوئی تکلیف پہنچ چکی ہے تو ہم اس سے معافی صافی کر لیں۔ ہم اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤ۔ سب سے پہلے توبہ کرنا ہے، اس کے بعد حقوق العباد، اگر ہمارے اوپر بندوں کے حقوق ہے تو اس کو ادا کرنا ہے، اور ہمارے لیے ہمارے لین دین کا حساب کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارا کسی کے پاس سے کچھ لینا ہے یا کسی کو ہمیں کچھ دینا ہے، کسی کو ہم سے کچھ لینا ہے، تو معاملات کی صفائی ہو جاوے۔ اور ہو سکے تو اپنے پاس جو ڈائری ہو ہمارے حساب کتاب ہے اس میں لکھ بھی دے کہ بھائی یہ فلاں آدمی ان کے پاس سے ہمیں اتنے روپے لینے ہیں، ان کو ایسے دیے، یہ ساری ہمارے پاس نوٹ ہو۔ اور دوسرے پنے پر ہم کو کسی کو قرض دینا ہے، ابھی گنجائش نہیں ہے تو اس میں لکھ جائے کہ بھائی فلاں آدمی کو میرے ذمے اتنے قرضہ دینا باقی ہے، اتنے روپے دینا باقی، اتنے روپے دینا باقی ہے۔ اور یہ وصیت نامہ، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ وصیت نامہ، اور اپنے رشتہ دار میں سے کسی دیندار کو اس کی ذمہ داری دے۔ خدا نخواستہ سفر ہے ہمارا، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ کے دربار میں ایسے وقت پر حاضری ہو گئی، اگر ہمارے اوپر کسی کا قرضہ ہوگا، کوئی لین دین ہوگا تو ہمارے لیے وہ جنت میں جانے سے مانع بن جائے۔ اس لیے ہم اپنا وصیت نامہ بھی لکھ دیں، اور اپنے اڑوس پڑوس والوں سے، رشتہ داروں سے معافی صافی کر لیں، ہر ایک سے کہا سنا معاف کر لیں۔ اور پھر ہمارے اوپر حقوق اللہ باقی ہے، مثال کے طور پر نمازیں ہمارے اوپر قضا باقی ہے، روزوں کی قضا باقی ہے، اس کو ادائیگی کا اہتمام کریں، اس کی قضا کرنا شروع کر دیں۔ اور اس کے بعد جب ارادہ کر لے جانا ہے، مثال کے طور پر آپ کو کل نکلنا ہے، سفر کرنا ہے، تو سفر میں جانے سے پہلے ہمارا سامان سارا تیار ہو جائے۔ ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہو، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، کسی سے مدد مت مانگو۔ یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام تقریباً 100 سال تک دنیا میں زندہ رہے ہیں، کبھی کسی صحابی نے کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہاں تک آتا ہے صحابہ کرام اللہ کے راستے میں جاتے تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اور ان کے ہاتھ کے اندر سے اگر چابک گر جاتا تھا، لکڑی گر جاتی تھی، اور دوسرے ساتھی پیدل ہوتے تھے تو جو چابک گر گیا ہے اس کو اٹھانے کے لیے بھی گھوڑے کی سواری کو روکتے تھے اور خود اترتے تھے، اور اترنے کے بعد وہ کوڑا ہاتھ میں لیتے تھے، پھر سوار ہوتے تھے۔ کسی نے کہا اگر ہم سے کہہ دیتے تو ہم آپ کی مدد کر دیتے، ہم اٹھا کے دے دیتے، کہ نہیں، ہم کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگنا۔ اگر میں تم سے کہوں گا تو اللہ کے علاوہ سے میں نے مدد مانگی، اس لیے میں خود اتر گیا۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے ذمے حقوق اللہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اور ہمارا سارا سامان ہمارے پاس ہو۔ اب یہاں سے جب سفر کرنا ہے تو ہمارے بڑی فرماتے ہیں کہ مرد بھی اور ماں بہنیں بھی اپنے گھر کے اندر سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی، سفر کی آسانی کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر ایسا ہے کہ بھائی فجر کے بعد ہم کو نکلنا ہے تو فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں،
ورنہ مکروہ وقت نہ ہو تو نکلنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی سفر کی آسانی کے لیے گھر کے اوپر پڑھ کے نکلیں، اور مردوں کو چاہیے کہ مسجد میں بھی جا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی سفر کی آسانی کے لیے پڑھ کے نکلیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے تو گھر سے اور اپنی مسجد سے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر روانہ ہوتے تھے، تو اس سنت پر عمل کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اور اس سفر میں جب بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، جہاں کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا ذکر آئے گا تو بڑی فرماتے ہیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کی صورت پڑھیں۔ جب بھی 2 رکعت، جیسے گھر سے نکل رہے 2 رکعت پڑھنی ہے، مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھنی ہے، ایئرپورٹ پر جائیں گے احرام باندھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے، طواف کریں گے، طواف کے بعد 2 رکعت صلاۃ واجب الطواف کی پڑھنی ہے۔ جب بھی 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع آوے تو کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی صورت پڑھے سورہ فاتحہ کے بعد۔ اب سفر کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے نکلے تو سفر کی سنتوں کا اہتمام ہو۔ گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ دعا پڑھ لے، اور سفر پر نکلنے کی جو سنت ہے اس کا اہتمام ہو۔ صدقہ وغیرہ کر لے، صدقہ کرنے سے آنے والی بلاؤں کو اللہ ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ اور جب سواری پر سوار ہو تو اس میں بھی سنتوں کا اہتمام ہو، سیدھے پیر سے سواری میں داخل ہو، اور سیٹ پر بیٹھنے کے بعد الحمدللہ اور مسکراتا ہوا چہرہ ہو، اور جب سواری چلنے لگے تو سواری کی دعا ہے بسم اللہ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سفر کی دعائیں ہیں، اس کو یاد کر لے، کتابوں کے اندر موجود ہے مسنون دعاؤں کی، اس کا اہتمام کر کے ہمارا سفر ہو۔ اور چونکہ ہمارا سفر مسافرانہ سفر ہے، 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور 15 دن سے کم ہمیں ایک جگہ پر رہنا ہے، تو ہم مسافر ہیں، تو حالت سفر میں جو 4 رکعت والی، جب ہم اپنے کوسمبا کی حدود کو پار کر جائیں گے تو ہم مسافر ہیں، ماں تو جو کہ مسافر ہی ابھی بھی، لیکن جب یہاں سے آپ سفر کریں گے تو کوسمبا کی باؤنڈری کراس کر جائیں گے، مثال کے طور پر یہاں برج کے پاس سے پار ہو جائیں گے تو آپ مسافر بن گئے۔ اب 4 رکعت والی جو نماز ہے، اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، یا آپ جو سفر میں آپ کے ساتھ قافلہ ہے، آپ کے ٹور کے ساتھی ہے، ان میں سے کوئی امام بن کے اگر نماز پڑھا رہا ہے تو ظہر، عصر اور عشاء، مسافر اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے تو ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کیونکہ وہ قصر ہوتی ہے۔ اور ماں بہنیں بھی اپنی نمازیں پڑھیں گی تو ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 2 رکعت ہی پڑھے گی۔ سنتوں کا اختیار ہے، اگر آسانی ہے تو پڑھے گی، البتہ وتر کی واجب کا اہتمام کریں، اور فجر سے پہلے کی جو فجر کی 2 سنتیں اس کا بھی اہتمام کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ سفر میں ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، ہماری ہر نماز اس کے وقت پر ادا ہو۔ اس لیے پلین کا وقت بھی دیکھ لیں کہ بھائی پلین میں ہم جب سفر کریں گے، سوار ہوں گے، تو اس وقت کتنا وقت ہے، کتنے بجے ہم سوار ہوں گے اور کتنے گھنٹے کے بعد اتریں گے، اس کے درمیان میں ہماری کوئی نماز تو نہیں آتی ہے۔ اگر نماز آ رہی ہے تو پہلے سے وضو کا اہتمام رکھے، پھر پلین میں وضو کرنے کی تکلیف ہو جاوے، اس کے بجائے پلین پر سوار ہو تو ہی وضو کر لیں، تاکہ سفر کے درمیان میں ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پاوے۔ اب سفر کرتے ہوئے ہم بمبئی پہنچے، یہاں سے جب جاوے تو ہمارے مرد حضرات جو احرام کی جو چادریں ہیں وہ اپنے ہینڈ بیگ کے اندر ہی رکھیں، ہینڈ لگیج جو ہوگا ہمارے ساتھ رہے گی جو ہینڈ بیگ، اس کے اندر۔ اور ماں بہنیں بھی اگر ان کو بمبئی جا کر ان کے احرام کے لیے دوسرے کپڑے بدلنے ہیں تو جو کپڑے احرام کی نیت سے پہننے، ان کپڑوں کو ہماری ہینڈ بیگ میں رکھیں گے، ہمارے لگیج کی بیگ میں نہ جاوے، اس لیے کہ لگیج کی بیگ ہم یہاں پر پہنچنے کے بعد امیگریشن ہمارا ہوگا، اس کے بعد وہ لگیج کی بیگ تو ہمارے پاس سے اندر چلی جائے گی، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ملے گی، ہمارے ہاتھ میں تو ہینڈ بیگ ہی ہوگی۔ اگر وہ لگیج کی بیگ میں ہمارے احرام کے کپڑے یا چادریں رہ گئی تو اب ہمیں وہ بیگ تو ملنے والی ہے جدہ ایئرپورٹ کے اوپر، پہلے جدہ ہے تو جدہ ایئرپورٹ پر جائیں گے تو ہم تو یہاں سے جا رہے عمرے کی نیت سے، اور ہم میقات کو کراس کر جائیں گے بغیر احرام کے تو ہمارے اوپر دم لازم آ جائے گا، اس لیے ہماری جو احرام کی چادریں اور ماں بہنیں احرام کی نیت سے جو کپڑے پہننے والی ہیں
یہاں سے بھی پہن لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے ماں بہنیں کپڑے پہننے کے، لیکن اگر وہاں جا کر بدلنے ہیں دوسرے کپڑے تو ہمارے ہینڈ بیگ کے اندر رہے، اور یہاں سے نکلنے سے پہلے اپنے غسل وغیرہ کی پاکی صافی کر لیں۔ بدن کے بال ہے، زیر ناف کے بال ہے، بغل کے بال ہے، ہاتھ پیر کے ناخن وغیرہ ہے، وہ کاٹنے ہیں تو کاٹ لیں اور صفائی اچھی طریقے سے حاصل کر لیں۔ بمبئی ایئرپورٹ کے اوپر آپ یہ سوچیں کہ ہم وہاں پر غسل کریں گے تو وہاں موقع نہیں ملے گا، وہاں ایسی فیسیلیٹی ہے نہیں، اس لیے غسل تو ہم اپنے گھر ہی سے کر لیں اچھی طریقے سے، اور اپنے بدن کے زائد بالوں کو بھی کاٹ لیں، ہاتھ پیر کے ناخن کاٹنے اس کو بھی کاٹ لیں، اس لیے کہ احرام کے بعد یہ چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں سے اچھی طرح غسل کرنے کے بعد اب بمبئی ہم پہنچ چکے، ہمارے سامان کا امیگریشن ہو گیا، ہم چلے گئے وہاں پر ویٹنگ روم کے اندر جہاں پر ہمیں جانا ہے، جس فلائٹ میں ہمیں جانا ہے ہم کو بتلایا جائے گا فلانے گیٹ کے اوپر آپ کو جانا ہے، وہاں جا کر آپ ویٹنگ کریں، آپ کا گیٹ کھلے گا، آپ کی فلائٹ وہیں لگے گی۔ اب وہاں پر ہم چلے جائیں گے، جس گیٹ کے اوپر ہمارا پلین آنے والا ہے وہاں پر ہم کو بٹھا دیا جائے گا ویٹنگ میں۔ اب جب پلین کا ٹائم ہوگا، ہمیں پتہ ہے مثال کے طور پر 9 بجے ہمارا پلین ہے، تو 9 بجے سے پہلے وہاں پر بمبئی ایئرپورٹ کے اوپر جماعت خانہ بنا ہوا ہے، وہاں وضو خانہ بھی ہے، ایک آدھ باتھ روم بھی، ہم گئے تھے تب ایک باتھ روم تھا، شاید ابھی بنے ہو تو پتہ نہیں ہے، لیکن وضو خانہ تو ہے مستقل، پیشاب وغیرہ کی حاجت کے اس کے لیے فراغت کے لیے بھی ہے، اور باقاعدہ جماعت خانہ بنا ہوا ہے۔ تو مثال کے طور پر 9 بجے ہمارے پلین کا ٹائم ہے، گیٹ کھلنے کا ٹائم ہے، تو 8 بجے سے ہم تیار ہو جائیں کہ بھائی ہماری احرام کی چادریں ہے وہ لے کر ہم وضو خانہ جہاں پر جماعت خانہ ہے وہاں پر پہنچ جاوے، ماں بہنوں کے لیے بھی وہاں انتظام ہے وہ بھی چلی جاوے، اور وہاں پر جا کر مرد حضرات وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائے اچھی طریقے سے، اور پھر اپنی احرام کی چادروں کو پہننی ہے۔ احرام کی چادریں پہنیں گے جب، اس وقت مرد حضرات اپنے سارے کپڑے نکالیں گے، اوپر کا قمیص بھی ہو، بنیان بھی ہو، پاجامہ بھی ہو، پینٹ بھی ہو، اور موزے بھی ہو، دستانے بھی ہو، سارے کپڑے، کوئی سلا ہوا کپڑا مردوں کے بدن پر نہیں رہے گا۔ البتہ ماں بہنوں کا احرام ان کے وہی کپڑے ہیں جو عام طور پر پہنتی ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں کپڑوں میں۔ مردوں کا احرام صرف 2 چادریں ہیں، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہے۔ ماں بہنوں کا احرام ان کے سلے ہوئے کپڑے، ان کے لیے کوئی پابندی ہے۔ البتہ وہ سر کے اوپر جو رومالی باندھی ہے کوئی احرام کی رومالی نہیں ہے، وہ تو سر کے بال ٹوٹ نہ جاوے اس کی وجہ سے احتیاطاً وہ باندھی جاتی ہے۔ تو جو کپڑے پہننے کے بعد وضو سے فارغ ہو چکے، اب ہمیں احرام کی چادریں پہن لی، اب وہاں پر 2 رکعت احرام کی نیت سے پڑھنی ہے۔ نیت کریں گے کہ یا اللہ میں عمرے کے احرام کی نیت کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، یا اللہ میں عمرے کے احرام کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، تو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما، اور پھر نیت کریں یا اللہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں احرام کی، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، آج سے اللہ کے اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کی صورت پڑھیں۔ نماز سے سلام سے فراغت ہو گئی، درود شریف پڑھے، اللہ کی تعریف بیان کرے اور خوب دعائیں مانگے۔ یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، احرام کے بعد، احرام کی نیت سے چادر پہننے کے بعد یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت کے اندر دعا مانگے۔ بڑی فرماتے ایک شارٹ کٹ دعا بتلاتے ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر بڑوں بزرگان دین کتابیں بتلاتے ہیں، ہر موقع پر یہ دعا ضرور مانگے کہ یا اللہ احرام کے وقت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے تیرے نیک بندوں نے احرام کے وقت جو بھی دعائیں مانگی ہیں، تو ان دعاؤں کو میرے لیے قبول فرما، میرے حق میں بھی قبول فرما، اور آئندہ جو مانگیں گے اس کے اندر بھی میرا حصہ نصیب فرما اور میرے لیے قبول فرما۔ یہ ایک جامع دعا ہے۔ اس کے بعد جو اپنی جی کی چاہتے وہ دعائیں مانگتے رہے، لیکن یہ دعا تو ضرور مانگے کہ اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی تیرے نیک اور برگزیدہ بندوں نے احرام کے وقت جو دعائیں مانگی ہے وہ میرے حق میں بھی قبول فرما، اور آج کے بعد جتنے لوگ مانگیں گے ان دعاؤں کو بھی میرے حق میں قبول فرما دے۔ پھر جو دعائیں مانگنی وہ مانگے۔ دعا مانگنے کے بعد فارغ ہو گئے، یہ ہماری احرام کی 2 رکعت نفل نماز ہو گئی۔ ابھی ہمیں احرام کی نیت نہیں کرنی، اب ہم چلے جائیں گے ہمارا جو گیٹ ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے وہاں پہ۔ اب 9 بجے کا ٹائم ہے، اس سے پہلے ہمیں جس گیٹ اور دروازے سے انٹر ہونا ہے اپنے فلائٹ میں جانے کے لیے، وہ دروازہ کھلا گیا، الاؤنس ہوگا کہ فلانی فلائٹ اور فلائٹ نمبر یہ ہے، اس کے پیسنجر تیار ہو جائے، ریڈی ہو جائے۔ تو وہاں پر ہمیں جلد بازی نہیں کرنی، اس لیے کہ
جس پلین کے اندر ہمیں جانا ہے اس پلین کے اندر ہمارے علاوہ دوسرے 300-400 پیسنجر ہوگے۔ جب تک سارے پیسنجر اس میں سوار نہیں ہو جائیں گے وہاں تک پلین ٹیک آف ہونے والا نہیں۔ اس لیے جلد بازی نہیں، اس لیے کہ جتنا جلدی کھڑے ہو جائیں گے اتنی زیادہ ہمیں ویٹ کرنی پڑے گی۔ آرام سے سارے لوگ لائن میں ایک ایک کر کے جا رہے ہوں گے، ان کی ٹکٹ کو چیک کرتے جائیں گے اور وہ اندر جاتے جائیں گے۔ تو اگر ہم پہلے سے کھڑے ہو جائیں گے، 50واں ہمارا نمبر ہے تو 50 آدمی جب تک ختم نہیں ہوگے وہاں تک ہمارا نمبر۔ اس کے بجائے جیسے ہم بیٹھے رہے، لوگ جا رہے ہیں، جب ایسا لگے آخر میں 4-5 آدمی باقی ہم اٹھیں گے اپنی ہینڈ بیگ لے کے اور پھر چلے جائیں گے تو آسانی ہوگی۔ اور اندر جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بھائی جو پہلے جائے گا اس کو سیٹ ملے گی، ہر ایک کی سیٹ بکنگ ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھنا ہے۔ اس لیے کوئی جلد بازی نہیں کریں گے، اطمینان سے اخیر میں ہم جائیں گے اور ہمارا ہینڈ بیگ وغیرہ جو بھی ہے ہمارے ساتھ لے کر چلے جائیں گے اور پھر ہماری سیٹ پر جا کر بیٹھیں گے اور ہمارا ہینڈ بیگ جو ہے وہ ہمارے سیٹ کے اوپر رہے گا ہماری نگرانی میں۔ اب ہم ہماری سیٹ پر بیٹھ چکے ہیں، اب جو ساری کارروائی ہو جائے گی اس کے بعد ہمارا پلین ٹیک آف ہوگا۔ پلین جب شروع ہو جائے اڑنا، اس کے 5-10 منٹ کے بعد بڑے کہتے ہیں کہ ہم نیت کریں گے کہ یا اللہ میں عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے میری طرف سے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے اس کو آسان فرما دے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ یہ نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد ہم نے جو چادر، مرد حضرات نے جو چادر سر کے اوپر رکھی ہے وہ چادر کندھے پر ڈال لیں گے۔ کندھے پر ڈال لی، اب تلبیہ پڑھیں گے 3 مرتبہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے اور ماں بہنیں آہستہ آواز میں پڑھے گی، بغیر آواز کے پڑھے گی۔ اب یہ تلبیہ پڑھ لینے کے بعد ہم احرام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب احرام کی حالت کے اندر بعض چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے جو احرام سے پہلے ہمارے لیے حلال تھی۔ اب احرام میں داخل ہونے کے بعد ان کام کے کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر دم لازم آتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے اہتمام سے بچا جاوے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، احرام میں داخل ہونے کے بعد میاں بیوی کے تعلق کے اعتبار سے اگر میاں بیوی ساتھ میں سفر میں جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میاں بیوی کے تعلق کی لائن کی کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی حرکت نہیں ہوگی، یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اگر ہو جاتی ہے تو پھر دم لازم آتا ہے۔ تو پہلی پابندی تو یہ ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ احرام میں داخل ہونے کے بعد مرد حضرات اپنے سر کو کھلا رکھیں گے، سر اور چہرہ بھی کھلا رہے گا، مردوں کا سر کھلا رہے گا، اور ماں بہنیں احرام کی حالت کے اندر اپنے سر کو تو ڈھانپے گی لیکن اپنے چہرے کے اوپر کوئی کپڑا لگنے نہ دے۔ پردہ تو کرنا ہے لیکن پردے کی وجہ سے ہمارے چہرے کے اوپر کوئی کپڑا نہ لگے۔ مثال کے طور پر ہم جو برقع پہنتے ہیں تو آگے جو نقاب ہوتا ہے وہ نقاب کا جو غلاف ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، وہ ہمارے چہرے پر نہ لگے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمارے بڑے شکل بتاتے ہیں، جو کیپ آتی ہے گرمیوں کی سیزن میں پہنتے ہیں، یا کرکٹر وغیرہ لوگ جو کیپ پہنتے ہیں، ایسی کیپیں ملتی ہے جو اوپر سے کھلی ہوتی ہے اور آجو باجو اور آگے چھجا ہوتا ہے۔ ایسی کیپ لے لے، اس کو ڈال لے پہلے، پھر جو ہمارا نقاب وغیرہ جو ہے احرام کے اوپر کی پردی ہے وہ پہنیں گے، تو یہ جو ہمارا احرام کا آگے کا غلاف ہے وہ اس چھجے کی وجہ سے ہمارے چہرے سے دور رہے گا اور ہمارا پردہ بھی ہو جائے گا۔ تو عورتوں کو اپنے چہرے کو کھلا رکھنا ہے اور مرد حضرات کو اپنے سر کو احرام کی حالت میں کھلا رکھنا ہے۔
دوسری پابندی تو یہ ہے۔ تیسری پابندی ہے کہ سلا ہوا کپڑا کوئی مرد نہیں پہن سکتا، سلا ہوا کوئی کپڑا مرد حضرات نہیں پہن سکتے۔ اسی طریقے سے چوتھی پابندی یہ ہے ہمارے پیر کے جو پنجے کی ہڈی ہے ابری ہوئی وہ کھلی رہے گی، ایسی چپل نہ پہنے جن کی وجہ سے یہ ہڈی ہماری ڈھک جائے، اس لیے کہتے ہیں سلیپر چپل خاص احرام کے لیے ہم استعمال کریں تاکہ وہ ہماری ہڈی چھپی نہ رہے۔ اسی طریقے سے ایک پابندی یہ ہے کہ احرام کی حالت کے اندر خوشبو ہم لگا نہیں سکتے، جیسے عطر وغیرہ ہے وہ ہم اپنے احرام کے اوپر لگا نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خوشبو والی کوئی چیز کھا بھی نہیں سکتے، اس کا احتیاط کرنا ہے۔ عام طور پر پلین کے اندر جب بیٹھ جائیں گے تو ڈنر کا ٹائم ہوگا تھا، ڈنر لنچ کا ٹائم ہوگا تھا، لنچ یا ناشتے کا ٹائم ہوگا تھا، ناشتہ ہمارے سامنے ہماری سیٹ پر آ جائے گا ہمارے پاس، اس کے اندر ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر رکھا جاتا ہے جو لیلا ہوتا ہے، کیمیکل والا ہوتا ہے، عام طور پر اس میں خوشبو ہوتی ہے کہ اس ٹیشو پیپر کا بھی ہم استعمال نہیں کریں گے جو گیلا ہوتا ہے کیونکہ وہ خوشبو والا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ دھونے کے بعد واش بیسن کے اوپر جو صابن وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں پیشاب سے نکلنے کے بعد کہ ان صابن کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں دھوئیں گے، اس میں بھی خوشبو۔ اسی طریقے سے خوشبو والا پان ہے یا خوشبو والی کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر یہ 7 اپ ہے، پیپسی ہے، اس کا بھی پینے سے احتیاط کرنا ہے، اس لیے کہ وہ بھی خوشبو والی ہوتی ہے، تو خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ایک تو یہ پابندی ہے۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت کے اندر اپنے بدن کے کسی بال کو نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ مونڈ سکتے ہیں، نہ اکھیڑ سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے بھی یہ پابندی، ماں بہنوں کے لیے بھی یہ پابندی ہے کہ اپنے بدن کے کسی بال کو نہ تو مونڈ سکتے ہیں، نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ کھینچ سکتے، نہ اکھیڑ سکتے ہیں، یہ بھی پابندی ہے۔ لہذا اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے بدن کے بالوں کی صفائی پہلے سے ہو جاوے احرام سے پہلے، تاکہ احرام کی حالت کے اندر یہ کوئی پابندی لازم نہ آئے۔ اسی طریقے سے ایک پابندی ہے احرام کی حالت کے اندر ہاتھ اور پیروں کے ناخن کو کاٹ نہیں سکتے، اس کو بھی کاٹنا، مردوں کے لیے بھی یہ پابندی، ماں بہنوں کے لیے بھی یہ پابندی ہے۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت کے اندر کسی جاندار چیز کو مار نہیں سکتے، سر کے اندر جوئے پڑ گئی، کھوجالا اور جو آ گئی تو کہ اس کو مار نہیں سکتے، اس کو واپس سر میں چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے بدن میں کوئی جیڑا بیڑا چل رہا تھا اس کو مار نہیں سکتے، ہے کہ نہیں، تو کسی جاندار چیز کو مار نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے کسی شکاری جانور کا شکار نہیں کر سکتے، یا کسی شکاری کی شکار کی طرف رہنمائی بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہم جا رہے تھے بس کے اندر اور ہم نے کوئی ہرن وغیرہ دیکھا شکار، یہ تو مثال ہے، پہلے زمانے میں سفر ہوتے تھے اونٹوں کے اوپر یا پیدل سفر کرتے تھے، معاملے پیش آ جاتے تھے کہ بھائی ہم آگے جا کے آئے، ہم آگے کوئی تھوڑے دور چلے، ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا ہرن، آگے چلے تو شکاری نظر آئے کہ جو جانوروں کا شکار کرنے والے ہیں، ان کو کہہ دیا بھائی 5 کلومیٹر پیچھے ہمیں نہ آئے، تو ہرن کا بہت بڑا ٹولہ تھا کہ ایسی رہنمائی بھی نہیں کر سکتے، اگر ایسا بھی کر دیا تو بھی اس کے اوپر دم لازم آ جاتا ہے۔ تو احرام کی حالت کے اندر شکار بھی نہیں کر سکتے اور شکار کی طرف کسی کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ پابندیاں احرام کی حالت کے اندر، اس کا اہتمام رکھنا ہے۔ اگر پلین کے اندر بیٹھے بیٹھے نیند آ رہی ہے، سونا ہے تو سو سکتے ہیں، لیکن سونے کی حالت میں اتنا رکھنا ہے خیال کہ ہمارے سر کے اوپر کوئی کپڑا نہ آوے، ہمارے چہرے کے اوپر کوئی کپڑا نہ آوے۔ بعض مرتبہ ہوتی آدمیوں کو عادت کہ بھائی جب تک آنکھوں کے اوپر کوئی کپڑا نہ ڈالے نیند نہیں آتی ہے، کہ بھائی احرام کی حالت میں ہے تو کپڑا آنکھوں پر نہیں اور چہرے پر ڈال نہیں سکتے ہیں، اگر ڈالیں گے تو جنایت ہو جائے گی، دم لازم آ جائے گا۔ اسی طریقے سے وہاں پہنچ گئے، ابھی احرام کی حالت تھی، ابھی ہم عمرے کے ارکان میں فارغ نہیں ہوئے، تھکان تھی کہ چلو بھائی تھوڑی دیر لیٹ جاتے، اس کے بعد تھوڑے فریش ہو جائیں گے، بعد میں عمرہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے، تو اب یہ فریش ہونے کے لیے 1-2 گھنٹہ لیٹ رہے ہیں، تو کہ ایسی حالت میں ہم اپنے بدن کے اوپر چادر تو ڈال سکتے ہیں لیکن چہرہ ہمارا چادر سے چھپے نہیں، اس کا خیال رکھنا ہے، ہمارے چہرے کے اوپر اور مرد حضرات چہرے اور سر کے اوپر چادر نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ پابندیاں، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اب ہم احرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑا ہمارا ذکر تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ ہمارا سب سے بڑا ذکر ہے۔ ہم اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہے، مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گی، ماں بہنیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، جب بھی پڑھے کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ اب ہمارا سارا دھیان اللہ کی طرف ہو، ہم اللہ کے گھر کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے،
تو ہمارے دل میں ایک شوق ہو، ایک محبت ہو، ایک جذبہ ہو اللہ سے ملاقات کا، اس جذبے کے ساتھ ہمارا سفر ہوگا۔ اب پلین 4-5 گھنٹے کے بعد جدہ کے ایئرپورٹ پر پہنچے گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب پلین وہاں لینڈ ہو جائے گا تو ہمیں اترنے میں جلد بازی نہیں کرنی کہ بھائی پہلے اتر جائیں گے تو پہلے پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہمارے ساتھ ہمارے قافلے میں جتنے ہمارے ٹور کے ساتھی ہیں وہ نہیں آئیں گے، وہاں تک ہماری بس روانہ نہیں ہوگی۔ تو وہاں اترنے میں بھی جلد بازی نہیں ہے، پورا پلین خالی ہوگا تو ہم انتظار کریں گے، دھکا مکی نہیں ہو، اطمینان کے ساتھ، کسی کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں، کوئی ہمیں تکلیف پہنچاوے تو اس کے ساتھ لڑنا بھی نہیں ہے، صبر کے ساتھ۔ اس لیے جہاں پر اللہ نے حج عمرے کا حکم فرمایا وہاں پر فلا ولا جلال، کہ جب تم حج کا احرام باندھ لو، عمرے کا احرام باندھ لو تو آپس میں کسی کے ساتھ تمہیں جھگڑا نہیں کرنا ہے، بحث بازی نہیں کرنی ہے۔ اس سفر میں خاص اس کا خیال رکھنا ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ ہو، صبر کے ساتھ چلنا ہے۔ اور وہاں پر اترنے کے وقت ہمارا ہینڈ لگیج ہمارے ساتھ ہوگا، اتر جائیں گے، وہاں پر بسیں کھڑی ہوگی ہم کو لے جانے کے لیے، بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، وہاں سے ہم کو لے جائیں گی بسیں ایئر کے پاس سے، وہ وہاں چھوڑے گی ہمیں جہاں پر ہم کو نکلنا ہے، امیگریشن کرانا ہے وہاں پر۔ تو وہاں بسیں سیکنڈ میں آئے گی، ایسا نہیں کہ بھائی پہلی بس چلی گئی اب ہم پیچھے رہ جائیں گے، نہیں، جیسے بس جائیں گی دوسری بس کھڑی ہوگی، تو اس میں بھی اطمینان کے ساتھ ہم اپنے سامان کو لے کر چلیں گے۔ وہاں پر جہاں ہم کو نکلنا ہے وہاں چھوڑے گی بس، پھر وہاں پہ لائن ہے، ساری دنیا کے لوگ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں تو سب کا امیگریشن ہوگا، وہاں لمبی لائنیں ہوگی۔ تو ہو سکے تو یہاں سے جب چلے تو اپنے ہینڈ لگیج کے اندر سوکھا ناشتہ کچھ لے لے، ہے کہ نہیں، تاکہ ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن وغیرہ جب ہوگا نا تو اس وقت تاخیر ہوگی تو بھوک لگے تو وہ کچھ ہمارا ساتھ دے، تو سوکھا ناشتہ وغیرہ رکھ دے ہینڈ بیگ کے اندر تھوڑا سا، تاکہ ہمیں راستے میں کام آ جائے بھوک کے موقع کے اوپر۔ وہاں پہنچنے کے بعد نماز کا وقت، تو نماز سے فارغ ہو جاوے، پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے تو پہلے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد امیگریشن کی لائن میں بہت لمبی ہوگی، وہاں دیر ہوگی، تو وہاں امیگریشن ہونے کے بعد سکہ لگنے کے بعد ہم باہر جائیں گے، ہمارا سامان باہر پٹے کے اوپر گھومتا ہوگا، ہمارا ہینڈ لگیج جو ہماری بیگ جو ہے لگیج کی وہ لیں گے ہم، اور ہمارے جو ٹور کے امیر ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہمارے جب سارے ساتھی آ جائیں گے ہم کو لے کر، ہماری جو ٹور کی بس ہوگی اس کے اندر ہم کو سوار کریں گے۔ اس کا خیال رکھنا ہے جس بس کے اندر ہمیں جدہ سے مکہ جانا ہے اسی بس کے اندر جس میں ہم سوار ہو رہے اسی میں ہمارا سامان بھی ہو، ہمارا سامان ہماری نگرانی کے اندر ہماری بس کے اندر چڑھایا جاوے، اس کا خاص اہتمام۔ ایسا نہیں کہ بھائی سامان تو دے دیا، کام کرنے والوں کے حوالے کر دیا اور ہم بس میں سیٹ کے لیے چلے گئے، نہیں، ہمارا سامان ہماری نظروں کے سامنے ہماری بس میں ہو، اس لیے کہ اگر پھر وہاں ہم دوسری بس میں سوار ہوئے اور دوسری بس میں ہمارا سامان گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد کہ وہ بس کہاں گئی کہ وہ تو فلانی ہوٹل پہ گئے، کہ ہمارا سامان اس میں پھر پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم جس بس میں سوار ہوئے اسی بس میں ہمارا سامان بھی ہو۔ اب یہ بس میں سوار ہو گئے، وہاں سے ہمارے ٹور کے جو امیر ہو گئے ہم ان کی رہبری کے اندر وہاں سے جدہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، ہمارا زبان کے اوپر تلبیہ جاری ہوئی اس حالت میں بھی۔ اور جب یہ بس روانہ ہوگی حرم سے قریب پہنچے گی، حدود حرم آئے گی، وہاں پر نشانی لگی ہوئی پورے روڈ کے اوپر، جیسے ہمارا یہ ہائی وے ہے ایسا بڑا روڈ ہے، اس کے اوپر یہ جو کتاب قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں ریل کے اوپر رکھ کر، ایسے ریل کی شکل کی پوری ایک شکل بنائی ہوئی ہے، وہ حدود حرم ہے، وہاں تک غیر مسلم جا سکتا ہے، اس سے آگے غیر مسلم کی نو انٹری ہے، وہاں سے صرف مسلمان ہی آگے جا سکتا ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا، جس کی وجہ سے آج ہم یہ حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور وہاں پر داخل ہوتے وقت کی دعا ہے، اللہم ان ھذا حرمک وحرم نبیک فحرم لحمی ودمی وعظمی وبشری وجسدی علی النار۔ اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ یہ تیرا حرم ہے، تیرے نبی کا حرم ہے، بس تو میرے گوشت کے اوپر، میرے خون کے اوپر، میری ہڈی کے اوپر، میرے چمڑی کے اوپر اور میرے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہ سے عاجزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو، اور ہمارے دل میں شوق بڑھا ہو کہ ہم مکہ مکرمہ کے قریب جا رہے ہیں۔ جب ہم مکہ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں جہاں ہمارے جس ہوٹل میں قیام کرنا ہے وہاں پر جا کر ہماری بس رکے گی۔ اب وہاں سے ہم اتریں گے، ہمارے سامان کو اپنے ساتھ لیں گے، جس ہوٹل میں جا رہے ہیں اس ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر پہنچیں گے ہم، کاؤنٹر پر
ہمارے جو ٹور کے امیر ہو گئے وہاں پہ ان کا جو سیٹنگ ہوگا روموں کے اعتبار سے وہاں سے چابیاں لیں گے روموں کی، اور وہاں پر ہم کو جمع کر کے ہماری جو ترتیب انہوں نے بنائے گی روم کے اعتبار سے اس کے مطابق ہم کو چابیاں دیں گے، اور ہماری جو بھی مطلب کہ بنائی ہے ترتیب اس طریقے سے ہم کو کہیں گے، اور پھر وہاں مشورہ کریں گے۔ دیکھو بھائی آپ سب کو اپنا اپنا روم بتا دیتے ہیں، رہبری کر دیتے ہیں، آپ کو روم کے اندر آپ کا سامان رکھ دینا ہے، آپ کی چابی آپ کے پاس رہے گی آپ کے روم کے دروازے کی، اور پھر وہ کہیں گے کہ بھائی سامان رکھنے کے بعد جیسا موقع محل ہوگا، تھکے ہوئے ہوں گے، آرام کرنے کی ضرورت ہوگی تو آرام کرنے کا کہیں گے، یا کھانے کا وقت ہوگا، لنچ کا وقت ہوگا، ناشتے کا جیسا بھی وقت ہوگا اس کے مطابق وہ کہیں گے۔ اپنا اپنا سامان رکھنے کے بعد فریش ہونے کے بعد فلانے فلور کے اوپر آ جانا، وہاں پر کچن ہے، وہاں پر سب کا کھانا ہے، تو وہاں بوفے کھانے کی ترتیب ہوگی۔ تو جس طریقے سے مشورہ ہو اس طریقے سے بتلائیں گے، بھائی فلانے فلور کے اوپر ہم کو جانا ہے، وہاں پر کھانے کی ترتیب ہے ہمارے سب کی، وہاں پر کھانا کھائیں گے، اپنے اپنے روم میں جانے کے بعد سامان وغیرہ سب رکھ دو اور فریش ہو کر آ جاؤ۔ اب وہاں پر احرام ہم نے باندھا ہے، اگر گرمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہانے کی ضرورت ہے تو سادے پانی سے نہا سکتے، البتہ صابن وغیرہ نہیں لگا سکتے۔ ٹھنڈک کے لیے بھائی خالی پانی شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، یا بالٹی کے اندر پانی ہے، چمبو ہم نے ڈال دیا ہمارے بدن کے اوپر، نہا لیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہاتے وقت اپنے بدن کو نہیں ملیں گے یا صابن کو نہیں ملیں گے۔ ہاں پانی پوچھنے کے لیے رومال سے صاف کر سکتے ہیں، البتہ صابن وغیرہ کو استعمال نہیں کریں گے، سادے پانی کے ذریعے سے، ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے ہم نہا لیں گے۔ اور فریش ہو گئے، اس کے بعد احرام کی چادریں پہن لی مردوں نے، ماں بہنوں نے اپنے کپڑے پہن لیے۔ اب ہمیں کھانے وغیرہ جانا ہے، کھانا کھانے کا مشورہ ہوگا، کھانے کے بعد اگر ہم کو عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جیسا بھی مشورہ ہوگا آپ کو بتلا دیں گے، بھائی کھانے کے بعد فارغ ہو کر گراؤنڈ فلور پر آ جاوے، ہم لوگ عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے لیے جائیں گے، تو اس وقت پھر وہاں پر ہم پہنچ جائیں گے ترتیب سے جو مشورہ ہوگا اس کے مطابق۔ اب عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے لیے جانے ہیں، تو جانے سے پہلے ایک بات کرنا ہے کہ بھائی گراؤنڈ فلور کے اوپر جو کاؤنٹر بنا ہوا ہے، اس کاؤنٹر کے اوپر سے اس ہوٹل کے جو کارڈ بنے ہوئے ایڈریس کے، اس کارڈ کو ہمارے ہر حاجی ایک ایک رکھ لے اپنے پاس، وہاں سے کاؤنٹر پر سے بھائی مانگ لے ایک کارڈ کہ بھائی آپ کے ہوٹل کے پتے کا کارڈ ہے، اس لیے کہ ہم جا رہے ہیں حرم میں، واپسی کے اندر سب شادی اپنے اپنے اعتبار سے فارغ ہو گئے ہوں گے، واپس ہونا ہے، تو اگر ہم نے ہوٹل دیکھی نہیں، پہلی مرتبہ آئے، اگر ہم بھولے پڑ گئے تو یہ کارڈ ہمارے پاس ہوگا، کسی کو بتلائیں گے، وہ ہماری رہبری کر کے ہم کو ہوٹل تک پہنچا دیں گے، تو یہ آسانی ہو جائے گی، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہمیں عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے لیے جانے ہیں، تو ہماری زبان کے اوپر تلبیہ ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب مسجد حرام میں داخل ہو رہے تو سیدھے پیر سے داخل ہونا، دعا پڑھنا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ پوری دعا ہے، یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سیدھے پیر سے داخل ہونے کے بعد۔ اور ہمارے جو پیر کی چپل ہے ان چپلوں کو وہاں باہر نہیں نکالنا ہے، بلکہ حرم کی مسجد کے ہر گیٹ کے اوپر رول کی شکل کے اندر پلاسٹک کی تھیلیاں لگی ہوئی ہیں، پورے رول ہی ہوتے وہ، وہاں سے وہ تھیلی توڑ کے لے لینی ہے، ایک تھیلی توڑیں گے، اس کے اندر ہمارے پیروں کے چپل نکال کر اس میں رکھ لیں گے، اور ہمارے ٹور کی طرف سے ہم کو ایک پاکٹ دیا جائے گا چھوٹا سا، اس کے اندر پانی کا بوتل بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ ہمارے چپل بھی وہ تھیلی میں رکھ کے اسی میں رکھ دیں گے، وہ گلے میں لٹکائی ہوئی ہوتی ہے وہ پاکٹ چھوٹا سا، وہ چپل ہم وہاں سے وہ تھیلی لے کر اس میں رکھ کر پھر وہ پاکٹ میں رکھ لیں گے۔ اتنا خیال رکھیں کہ ہماری چپل ہم جب ہوٹل کے روم میں ہو تو بیت الخلاء کے اندر پہن کے نہ جائے، اگر پہنا ہے تو پھر اس کے اوپر اگر ناپاکی لگی ہے تو اس کو پاک صاف کر لیں، اس لیے کہ انہی چپلوں کو لے کر ہم کو حرم میں جانا ہے، اور حرم میں اگرچہ وہ چپل ہمارے پیر میں نہیں ہوگی لیکن ہمارے ساتھ ہوگی، تو حرم کی بے حرمتی نہ ہو، اس کے لیے ہمارے چپل ناپاک نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب حرم میں داخل ہو گئے، اعتکاف کی نیت کر لے، یا اللہ جب تک میں مسجد میں رہتا ہوں میری اعتکاف کی نیت ہے، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، یا جو اعتکاف کی مسنون دعا ہے، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اب ہم حرم کے اندر جائیں گے، عمرہ کے ارکان ادا کرنے، طواف کرنا ہے ہمیں، تو ہم بیت اللہ کے پاس جائیں گے، تو حرم کا احاطہ بہت بڑا ہے، کافی دیر کے بعد بیت اللہ جو درمیان میں بنا ہوا ہے وہ آئے گا، تو ہماری نظریں نیچی نظروں سے جائیں گے، جب ہمیں محسوس ہو کہ اب بیت اللہ ہمارے سامنے، تو ہم
ایک طرف کو کھڑے ہو جائیں گے، اس طریقے سے کھڑے ہوں گے کہ اگر ہم نظر اٹھائے تو بیت اللہ ہمارے سامنے نظر آوے، اور ایک طرف اس طریقے اس لیے ہوں گے کہ بیت اللہ پر نظر پڑنے کے بعد ہم کو دعائیں کرنی ہیں، اس لیے کہ کتابوں میں آتا ہے بیت اللہ پر سب سے پہلی جب نظر پڑتی ہے اس وقت جو بھی دعائیں مانگی جائیں گی وہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ کوئی آدمی پہلی مرتبہ جا کے آگے کتنی بھی مرتبہ جا کے آیا ہو، لیکن یہ جو سفر ہو رہا ہے اس کا، اس سفر میں جب بھی پہلی نظر پڑے گی تو اس وقت جو دعائیں مانگے گا وہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی خاص گھڑی ہے۔ لہٰذا ہم بیت اللہ پر نظر کرنے سے پہلے ایک سائڈ پر اس طریقے سے ہو جائے گے کہ آنے والے جانے والوں کو کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر ہم بیچ میں ہی کھڑے ہو جائیں گے اور نظر کریں گے اور دعا مانگنے لگیں گے تو جانے والے آنے والے ہم کو دھکا دے کر آگے لے جائیں گے، تو ہماری دعا میں بھی دھیان نہیں لگے گا۔ لہٰذا ایک کنارے پر ہو جائیں گے اور پھر ہماری نظر کو اٹھائیں گے۔ بیت اللہ پر نظر پڑی ہے تو سب سے پہلے کہیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، 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 اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تلبیہ ایک مرتبہ پڑھیں گے اور پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے۔ پھر بیت اللہ پر نظر پڑنے کے بعد سب سے پہلے تو وہی دعا مانگے کہ یا اللہ، بیت اللہ پر نظر پڑتے وقت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی تیرے برگزیدہ اور نیک بندے جو بھی دعائیں مانگی ہو وہ میرے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا مانگے گی اس کو بھی میرے لیے قبول فرما لے۔ پھر اپنی جی بھر کے جو دعا مانگنی اپنے لیے ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی بستی والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، پورے عالم کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے جو دعا مانگنی ہے جی بھر کے مانگے۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ ہماری نظریں بیت اللہ سے ہٹنے نہ پاوے، خوب رو رو کر اپنی زندگی پر اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ پھر دعا سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں عمرہ ادا کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو مثال کے طور پر سمجھ لو، فور ایگزامپل ہے، یہ بیت اللہ شریف ہے، یوں سمجھو، اور یہ ہے نا اس طرف یہ بیت اللہ کا گیٹ ہے، یہ حجر اسود والا کونا ہے، اور یہاں پر یہ مقام ابراہیم ہے، ایسا گولی ہے، وہ پنجرا ہے۔ اب ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ ہم کو طواف شروع کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم اس طرف سے آئے ہیں، چاروں طرف سے آ سکتے ہیں، چاروں طرف سے دروازے، اب کون سے دروازے سے کون سی ہوٹل آپ کی ہے اس کے اعتبار سے ہوگا۔ تو مثال کے طور پر اگر یہاں سے آئے ہم تو ہمیں جو طواف شروع کرنا ہے یہ حجر اسود کے کونے سے شروع کرنا ہے۔ تو طواف کرنے والے طواف کرتے ہوں گے اس طریقے سے کریں گے، سمجھے گے؟ تو ہمیں طواف شروع کرنے کے لیے جانا ہے تو یہاں پر جانا ہے، تو ہم اسی طریقے سے آئیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہوٹل اگر اس طرف ہے تو ادھر سے آ گئے، تو ادھر سے آ گئے تو ہم نے سوچا بھائی حجر اسود تو یہاں ہے، چلو اپنے یہاں سے چلے جاؤ، یہاں پہ تو یہاں سے جائیں گے تو نہیں جا سکیں، کیونکہ وہ طواف کرنے والے ہم کو دھکا لے کر پھر لے جائیں گے، جیسے ون وے ہوتا ہے نا ایسا ہی ہوگا۔ تو اب ہم یہاں سے آئے، چاہے یہاں پہ تھوڑا ہی دور ہے لیکن ہم یہاں کراس نہیں کریں گے، ہم اسی طریقے سے جائیں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اگر ایسے جانے جائیں گے تو نہیں جا سکیں گے، واپس ہی آئیں گے، سمجھے گے؟ نہیں دھکے ماروں تو بہتر یہ ہے کہ اسی طریقے سے جائیں گے۔ اب وہاں پر جانے سے پہلے مرد حضرات یہ ہماری چادریں ابھی تک ایسی ہی تھی، اب وہاں پر جانے سے پہلے ہم اپنی چادریں، ابھی تک تو لبیک ہمارا شروع ہے، اب یہاں جا رہے ہیں ہم عمرہ کا طواف شروع کرنے کے لیے۔ اب جیسے یہاں پہنچے گے ہماری لبیک بند، اب لبیک نہیں ہے۔ اب ہمیں طواف جو شروع کرنا ہے یہ حجر اسود کے کونے پر سے شروع کرنا ہے۔ تو حجر اسود کے کونے کے اوپر یہاں پر جانے کے لیے ہمارے مشکل ہوگی، کیونکہ طواف کرنے والے ہوں گے اور ہم کو دکھے گا بھی نہیں کہ بھائی حجر اسود کہاں ہے، کیسے دیکھے، کیسے دکھتا نہیں، بہت بھیڑ ہے۔ تو آسانی شکل یہ ہے کہ یہ جو کونا ہے اس کے لائن میں اوپر گرین کلر کی لائٹیں لگی ہوئی ہے نا، ٹیوب لائٹیں جو ہوتی ہیں جیسے ایسی ٹیوب لائٹیں، تو وہ ٹیوب لائٹیں گرین کلر کی، پہلے وہ پٹی بھی تھی لیکن وہ پٹی نکال دی، ابھی ایسا سنا ہے، اب وہ گرین کلر کی لائنیں ہیں۔ تو گرین کلر کی جو لائٹ ہے وہ سمجھو کہ وہ بالکل حجر اسود کی بالکل سامنے ہے، سمجھے؟ تو اب ہمیں جو طواف کی ابتدا کرنی ہے، حجر اسود دکھتا نہیں ہے تو گرین لائٹیں دیکھ لیں گے۔ اب یہاں پر آ گئے ہیں تو اب ہمارا چہرہ ایسا ہو جائے گا،
ہمارا کندھا ایسا رہے گا کہ بھائی یہ جو گرین لائٹ ہے وہ ہمارے سیدھے کندھے کے پاس رہے گی پہلی مرتبہ، اور یہاں سے ہمیں عمرہ کی طواف کی نیت کرنی ہے۔ اللہم انی ارید طواف العمرتی سبعۃ اسواد فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ تو عربی میں ہے۔ یہ اللہ میں عمرے کے 7 چکروں کے بیت اللہ کے طواف کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ کہ اللہ میں عمرے کے طواف کے لیے بیت اللہ کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں، تو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ یہ نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد تھوڑے ہم اس طرح بالکل سامنے ہو جائیں گے کہ یہ لائٹ ہمارے سامنے بالکل سینٹر میں ہو جائے، سمجھے گے نا؟ اب سینٹر میں ہو جائے، پھر نماز کے لیے جیسے عورتیں یہاں تک ہاتھ اٹھاتی ہیں کندھوں تک، مرد حضرات کانوں تک، ویسے ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر ہاتھ نیچے رکھ لیں گے۔ اب پھر حجر اسود کا استلام دینے کے لیے ہمیں ہاتھ اٹھانے ہیں، تو وہ ہمارے ہاتھ کندھے تک اٹھیں گے، مردوں کے بھی اور ماں بہنوں کے بھی، اور ایسے ہمارے آگے رہیں گے۔ پہلی مرتبہ میں ہم اس طریقے سے جیسے نماز میں ہم کرتے ایسے کریں گے، عورتیں ایسے کریں گی، مرد حضرات ایسے، اور ہاتھ دعا پڑھ کے۔ دوسری مرتبہ جب کریں گے بسم اللہ، تو اس طریقے سے کندھوں کے سامنے اور یوں ہاتھ آگے لے جائیں گے، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں جیسے سجدہ کرنے کے وقت دونوں ہاتھوں کے درمیان میں جتنا فاصلہ رہتا ہے ایسا فاصلہ رکھیں گے، اور پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بوسہ لے لیں گے۔ بوسہ دینے کے وقت ایسا ٹچ کرا بلانا نہیں ہے، خالی یوں ہی بوسہ لے لیں گے۔ یہ حجر اسود کا استلام ہو گیا۔ اب ہمیں طواف شروع کرنا ہے، پھر ہم اس طریقے سے گھوم جائیں گے۔ ہمارا الٹا کندھا بیت اللہ کی طرف رہے گا اور ہمارا سیدھا کندھا الٹی دشا میں۔ اب ہمیں یہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ اب طواف کے درمیان میں اتنا خیال رکھنا ہے کہ طواف کرتے کرتے ہمیں بیت اللہ کو نہیں دیکھنا ہے۔ جیسے نماز اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر آجو باجو میں کون ہے، کچھ نہیں، پھر ہماری نظر سجدے کی جگہ پہ۔ ویسے جب طواف کے لیے ہم گھوم گئے تو اب ہماری نظر سامنے ہوگی، ہم اس طریقے سے بیت اللہ کو دیکھیں گے نہیں، مکروہ ہے، سمجھے گے نہیں، ہماری نظر سامنے ہوگی۔ اور طواف کرتے کرتے کوئی دعا کوئی مسنون نہیں ہے، جو بھی دعا مانگنی ہو سکے تو تیسرا کلمہ پڑھے تو تیسرا کلمہ، یا جو دعائیں مانگنی وہ مانگ سکتے ہیں۔ البتہ مردوں کے لیے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا ہے، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، یعنی پہلوان کی چال کی طرح اس طریقے سے کندھے ہلا کے نے سینہ تان کے، ہاں پورا طواف سے پہلے 3 چکر میں اس طریقے سے پورا مطلب کہ سینہ تان کر اور کندھے ہلا کر چلنا ہے، پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، سمجھے گے؟ اس کے لیے یہاں وہ بیلٹ وغیرہ بھی اچھی طریقے سے باندھ لینے کا پھر کے، تاکہ وہ یہ نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ابھی سے بھی پریکٹس بھی کر لینے کی تھوڑی۔ تو پہلے 3 چکر اس طریقے سے کرنا ہے، پھر اس میں جو بھی دعا مانگنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہاں سے یعنی حتیم ہے جو گول دائرہ ہے نا، یہ حتیم ہے، تو اس کے کراس کر کے نہیں کرتے ہوتے تو آپ ایسے کریں۔ تو اس طریقے سے پھر یہاں پہنچیں گے، یہ رکن یمانی ہے، یہاں سے لے کر یہ حجر اسود، یہ درمیان میں ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ دونوں کے، تو یہ دعا مسنون ہے، یہ دعا یاد کر لینے کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور یہ رمل کرنے کا طریقہ یہ سیکھ لینے کا، سمجھے؟ پھر یہاں آ گئے، ایک چکر پورا ہوا، اب ایسے گھومنے کا نہیں، پہلی مرتبہ میں تو ہم ایسے ہی تھے، لیکن اب دوسرے میں خالی ہمارا چہرہ ایسا ہوگا حجر اسود کی طرف اور ہماری یہ ہتھیلیاں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ دوسرا چکر، اب چکروں کے لیے وہ 7 دانے کی تسبیح بھی آپ کو دیں گے یا دی ہوگی، تو اس کو ہٹاتے جانے کا تاکہ یاد رہے۔ اس طریقے سے پھر دوسرا چکر بھی مردوں کو رمل کے ساتھ کرنا ہے، پہلوانوں کی چال کی طرح۔ پھر یہاں آئے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر تیسرا چکر، اس طریقے سے 7 چکر پورے کریں۔ اتنا یاد رکھنا ہے کہ طواف کے درمیان میں وضو کا ہونا ضروری ہے، جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ویسے بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ اگر طواف کرتے کرتے وضو ٹوٹ جاوے تو پھر مسئلہ یہ ہے 3 چکر پورے کرنے سے پہلے ٹوٹ جاوے تو پھر نئے سرے سے وضو کرنے جاوے، وضو کر آنے کے بعد پھر پہلے نمبر سے پھر سے شروع کرے۔ لیکن 3 ہو گئے، اب چوتھا کر رہے تھے نے وضو ٹوٹ گیا،
تو اب اس کو اختیار وضو کرنے جاوے، اگر اس کو چاہے تو پہلے نمبر سے شروع کرے، یا 3 چکر ہو چکے ہیں اب چوتھے سے شروع کرے۔ اگر چوتھا کر رہے تھے اور یہاں اگر ٹوٹا تو ایسا نہیں کہ بھائی یہاں سے ٹوٹا تھا تو وضو کر کے آگے یہاں سے نہیں، اب اس کو چوتھا یہاں جو ہوا یہاں اتنا آدھا وہ کینسل، اب یہاں سے شروع کریں گا چوتھا۔ اسی طریقے سے 4 ہو گئے تھے، 5واں کر رہے تھے نہیں، یہاں کر ٹوٹ گیا تو وضو کرنے جائے گا اور پھر آ کر یہاں سے 5ویں نمبر سے شروع کرے گا۔ اسی طریقے سے چھٹے میں 7ویں میں 3 چکر کے بعد ٹوٹ جاوے تو جس چکر میں ٹوٹ گیا ہے اس چکر کو نہیں گنیں گے، جائیں گے۔ اگر چوتھے میں ٹوٹا ہے تو 3 ہو چکے ہیں، چوتھے سے شروع کرنی ہے۔ 5ویں میں ٹوٹا ہے تو 4 ہو چکے ہیں، 5ویں سے شروع کرنا ہے۔ چھٹے میں ٹوٹا ہے تو 5 ہو چکے ہیں، چھٹے سے شروع کرنا ہے۔ 7ویں میں ٹوٹا ہے تو 6 ہو چکے ہیں اور 7ویں سے شروع کرنا ہے، سمجھیں گے؟ تو یہ ہے طواف کے درمیان میں وضو کا ہونا فرض اور ضروری ہے۔ اب یہ طواف ہو گیا، طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف کی نفل نماز پڑھنی ہے، واجب الطواف کی 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ اب اس کے لیے دیکھ لے عصر کے بعد کا وقت مکروہ ہے، اس کے اندر نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے دوپہر کا وقت ہے، زوال کا وقت، اس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد فوراً جب تک اشراق کا وقت نہ ہو وہاں تک فجر کی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ دیکھ لے ایک مکروہ وقت نہ ہو، طواف ہم نے کر لیا ہے، مثال کے طور پر ظہر کے بعد پہنچے تھے، طواف کر لیا، کرتے کرتے عصر ہو گئی، عصر کی نماز پڑھی، بھائی 2 رکعت باقی رہ گئی تھی اپنی، تو کہ اب یہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نہ پڑھے، اب کیا کرے کہ بھائی اب یہ واپس طواف شروع کر دے، اگر ہو جائے مغرب تب میں ایک طواف تو دوسرا ایک طواف کر لے، سمجھے کہ نہیں؟ دوسرا ایک طواف کر لیا، اب مغرب کی نماز فرض نماز پڑھی، فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لی، اب ہم کو 2 کر کے 4 مرتبہ واجب الطواف کی نفل باقی رہی، ایک تو ہمارے عمرے کا طواف اور دوسرا عصر سے لے کر مغرب ہم نے دوسرا طواف کیا اس کا۔ اور اگر مکروہ وقت نہیں تھا اور ہمارا طواف پورا ہو چکا تو 2 رکعت واجب الطواف کی نفل نماز پڑھنی ہے، وہ مقام ابراہیم کے پاس، لیکن وہاں یہ مقام ابراہیم ہے، لیکن مقام ابراہیم کے پاس اب پڑھ نہیں سکیں گے کیونکہ عمرہ کرنے والوں کی، یہ طواف کرنے والوں کی بھیڑ ہوگی، تو پورے حرم میں کہیں پر بھی پڑھ لیں گے وہ ادا ہو جائے گی، سمجھے گے؟ 2 رکعت نماز پڑھ لی واجب الطواف کی نفل نماز نیت کر کے، یا اللہ میں واجب الطواف کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے اللہ اکبر کہہ کے نیت کرنی، قل یا الکافرون قل واللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، خوب دعائیں مانگی، یہ بھی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ دعا کرنے کے بعد زمزم کا پانی پینا ہے، وہاں پر کولر رکھے ہوں گے یا اس طریقے سے سبیلیں بنی ہوئی ہوگی، وہاں سے خوب سیر ہو کر پانی پیے، ٹھیک ہے نا؟ پانی بھر بھر کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے زمزم کے پانی کے پینے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت کے ساتھ پیا جائے گا اللہ اس نیت کو پورا کریں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمزم کا پانی پیتے تھے نیت کر یا اللہ میں اس لیے پی رہا ہوں تاکہ مجھے قیامت کی پیاس سے نجات مل جائے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو ہماری بھی نیتیں اچھی ہو، زمزم کا پانی پیتے وقت، ہے کہ نہیں؟ تو خوب سیر ہو کر پانی پینا۔ ہمارے مسلمان اور منافق میں فرق یہی ہے کہ مسلمان زمزم کا پانی، ایمان والا زمزم کا پانی خوب سیر ہو کر پیتا ہے اور منافق تھوڑا سا ہی پیتا ہے، اس لیے وہاں کے قیام میں اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنے روم کے اندر بھی، ہوٹل کے اندر بھی منرل واٹر کا اہتمام نہ کرے کہ بھائی میں نے تو فلٹر پانی جو ہے میں نے تو فلٹر وغیرہ ہارو نہیں لاگے، یہ ہمارے پاس اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے زمزم کا اوریجنل پانی پینے کا، پھر وہاں سے ہم چلے آئیں گے تو ہمیں وہ پانی میسر نہیں ہوگا، بہت مشکلوں کے بعد ایک قطرہ نصیب ہوتا ہے، جو ہمارے گھر پہ بوٹل آتی ہے نا وہ پورا اوریجنل نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے پانی کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہر حاجی کو خالی 5 لیٹر ملتا ہے، تو 5 لیٹر پورے گاؤں کو کا بوٹل تقسیم کرے گا، تو ہمارے پانی کے ساتھ مکس کر کے ہی آتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ موقع ہوتا ہے ہمیں، تو ہو سکے تو روم کے اوپر سے خالی بوٹل لے کر آویں اور جب واپس جاوے تو آپ کر کے ارکان ادا کر کے تو بھر بھر کے لے جاوے، اور وہاں پر روم پر بھی پانی پینے کی ضرورت پڑے تو زمزم کا ہی پانی پیتے رہے۔ وہاں کے قیام میں، مکہ مدینہ کے قیام میں زمزم کے علاوہ کوئی پانی ہی نہ پیے، بلکہ سمجھے کہ نہیں؟ اس کا اہتمام کریں۔ مکہ میں بھی ہے اور مدینہ میں بھی تو فیسلٹی ہو گئی، وہاں بھی میسر ہو جاتا ہے، وہاں بھی ساری انہوں نے پائپ لائن ڈال لی ہے۔
تو زمزم کا پانی خوب پیوے، اور پھر زمزم کا پانی پینے کے بعد ہمیں عمرے کا واجب ادا کرنے کے لیے جانا ہے صفا مروہ کی صحیح۔ تو اب یہ 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب صفا مروہ پر جانے کے لیے یہاں سے بھی راستہ ہے، یہاں سے بھی راستہ ہے، یہاں سے جائیں گے تو صفا، یہاں سے بھی جائیں گے تو صفا، یہاں جائیں گے اس طرف تو یہ مروہ ہے، تو وہاں سے ہم کو واپس یہاں آنا پڑے گا۔ اس لیے یہ جو بیت اللہ کا گیٹ ہے اس کے سامنے ہی یہ مقام ابراہیم ہے، وہاں سے بھی ایک راستہ پڑتا ہے، پھر سیدھے ہاتھ پر جائیں گے تو صفا پہ چڑھ جائیں گے، اور یہ زمزم کا کونا ہے اس کے سامنے سے بھی ایک راستہ پڑتا ہے، تو وہاں سے ہم جائیں گے صفا کے لیے۔ جب صفا کے لیے جائیں گے تو پھر بھی ہم حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھوں کو کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بوسہ دے کر پھر ہم جائیں گے صفا کے اوپر۔ اتنی اونچے چڑھ جاوے کہ ہم اس طرف رک کریں گے تو بیت اللہ ہم کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں صفا مروہ کی صحیح کی نیت کرتا ہوں عمرے کی، تو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ پھر چوتھا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ رب نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر خوب دعائیں مانگی، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سمجھے۔ دعا مانگنے کے بعد پھر ہمیں صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، تو اس طریقے سے صحیح کرنی ہے۔ پھر یہاں سے صفا کی صحیح شروع ہوگی، پھر یہاں تھوڑا نیچے اتریں گے، گرین لائٹ کا ایریا آئے گا، تھوڑا سا ایریا ہے گرین لائٹ کا، وہاں سے مردوں کو تھوڑی اپنی چال جو ہے اس سے تیز چلنا ہے، سمجھے کہ نہیں، تیزی کے ساتھ چلنا ہے۔ عورتیں ماں بہنیں اپنی پرسنل جو عادت ہے چال ہے اس کے مطابق چلے گی، لیکن مرد تھوڑے تیز چلیں گے دوڑنے کی شکل کے اندر۔ اور وہ جو گرین لائٹ کا ایریا ہے اس کے اندر ایک دعا مسنون ہے، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ یہ دعا مانگ رہے ہیں، مردوں کے لیے بھی مسنون ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم۔ اے اللہ تو مجھے معاف فرما، میرے اوپر رحم فرما، تو بڑا عزت والا ہے، تو بڑا کرم والا ہے۔ تو یہ 3-4 دعائیں خالی جو مسنون ہیں اس کو یاد کر لیں گے۔ ایک تو کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، دوسری دعا عمرہ کے طواف کے وقت میں جو وہاں سے کریں گے ہم یہاں تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، اور ایک یہ دعا ہے رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی دعائیں مسنون نہیں ہے، باقی سب بزرگوں کی دعا ہے کہ پہلے چکر میں دعا دوسرے، وہ دعا کوئی مسنون حدیث سے ثابت نہیں ہے، اللہ والوں کی دعا ہے۔ بس تیسرا کلمہ پڑھے، قرآن کی جو آیت ہے یا جو دعا ہے اپنے لیے مانگنی وہ مانگے، سمجھے کہ نہیں۔ تو صفا مروہ کے درمیان جب صحیح کریں گے صفا سے تو یہ گرین لائٹ کا ایریا آئے گا، وہاں پہ مردوں کو تھوڑے تیز چلنا ہے دوڑنے کی شکل کے اندر، اور یہ دعا پڑھنا ہے۔ پھر جب وہ گرین لائٹ کا ایریا ختم ہو جائے تو اپنی نارمل چال سے صحیح کے درمیان میں وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی صفا مروہ کی صحیح کر لیں گے تو ہو جائے گی، البتہ طواف بغیر وضو کے نہیں ہوگا۔ اب یہاں صفا سے مروہ آئیں گے، ایک چکر ہوا، یہاں آ جائیں گے، پھر ہم اس طرف رخ کریں گے تو یہ بیت اللہ ہمارے سامنے نظر آئے گا، پھر وہاں بھی دعا کرے، خوب دعائیں مانگے۔ پھر یہاں سے جائیں گے، پھر یہ گرین لائٹ کا ایریا آئے گا، وہاں سے مردوں کو تھوڑے تیز چلنا ہے اور وہی دعا مانگنی ہے۔ پھر واپس چلے جائیں گے صفا کے اوپر، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پھر دعائیں مانگیں گے۔ اسی طریقے سے ہر چکر میں یہاں سے ایک چکر وہاں ہوگا، وہاں سے آئیں گے دوسرا چکر، ابتدا ہماری صفا سے ہوگی، انتہا ہماری مروہ پر ہوگی، مروہ پر جا کر ہمارا 7واں چکر ختم ہو جائے۔ یہاں پہنچیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کینچیاں لے کے کھڑے ہوں گے، حاجی حاجی حلق حلق، تو دوسرے مسلک والے ہیں، شافعی مسلک، حنبلی مسلک، مالکی مسلک، ان کے مسلک میں کم سے کم 3 بال بھی کاٹ لے تو وہ حرام ہو گیا، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، کم سے کم چوتھائی سر کا حلق کرنا یہ واجب ہے، اور پورے سر کا حلق کرنا یہ مسنون ہے۔ تو ہم پورے سر کا حلق کرائیں گے مرد حضرات، اور ماں بہنیں اپنے جو بالوں کی چوٹی ہے اس میں سے اخیر کے اندر سے اپنے انگلی کے اوپر اس طریقے سے پھرا کر ایک پوڑوے سے زیادہ کاٹ لے گی کیجی سے، سمجھیں۔ تو یہ ختم ہو گیا ہمارا عمرہ۔ اب یہ احرام کی جو پابندیاں تھی وہ ختم ہو گئی، حلق کروا لیا تو احرام کی پابندی ختم ہو گئی، سمجھے کہ نہیں۔ اب احرام کے بعد وہاں پر قیام ہے جب تک، تو سب سے بڑی عبادت طواف کی ہے، سمجھے کہ نہیں۔ آ جاؤ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیر۔
બોલાય લો અંદર અસલા ઇમરાનભાઈ આવો. ઇમરાનભાઈ તો હજ જ કરવાના છે ને, છોડી જ નહીં, હજ વગર નહીં છોડી. હમણાં બાકી નહીં અમે તમારા એક છોડો હમણાં કરવાનું. તમારે તો કાંઈ કેટલા ઉમરા ભાગ આવે હજ કરવા જાઓ તો ઇન્શાઅલ્લાહ. હજના ફોર્મ ભરાય એના ભરી નાખ તો પછી ઘરવાળાને મોકલી દો એમના ભાઈ જોડે. હા પણ એમના ઉપર હજ ફરજ થઈ ગઈ. એમના હિસ્સાના પૈસા આવે એટલે ઘરવાળા પર હજ ફરજ થઈ ગઈ, હજ પડી ગયા. તો એમના હિસ્સાની હજ એમને કરાવી દો એમના ભાઈ જોડે. મોસીને તો મેં કીધું તારે ભાઈ ઉમરા ન કરવાનું. એની મમ્મીને બી મળ્યા, તમારી સાસુમાને કાલે મળ્યા, કીધું ના અમે હજમાં જ જવું એવું કીધેલું. હમણાં ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ છે, હજ કમિટીમાં ભરી દો. મેં કીધું મેં કહું જો તમારી આપા લોકોની બી મહેરમની જરૂર ઋતુ છે એટલે મમ્મીને બંને આપા બી જઈ શકે. એમના હસબન્ડ પર તો હજ ફરજ નથી, માલ તમારી બહેનોનો છે તો એમના ઉપર હજ ફરજ થઈ જાય. જો આવી તરકીબ બના એક મોંઘો છે. સાસુમાના લીધે એ લોકોનો નંબર લાગી જ જવાનો છે ઉંમરના હિસાબથી. વિચારો, મશવરો કરજો. હા હા ના એહરામમાં જ બાલ કપાવા વગર કપડાં પહેરી લે તો પછી દમ વાજીવાય. ત્યાંથી નીકળશો નહીં, મરવામાં નીકળશો ને તો ત્યાં દુકાનો જ છે બધા હજામની છે જ, સેલૂનવાળાની દુકાનો જ છે. મરવાના ગેટથી બહાર નીકળશો ને એટલે સેલૂનવાળાની દુકાનો જ છે બધી. દુકાનો છે, હિંમત જતું રહેવાનું. પછી હેરાન પછી સાદા કપડામાં તમે તવાફ કરા કરો. પછી ઉમરા કરવું હોય તો તમારે તમારી હોટલ પરથી એહરામની ચાદરો પહેરીને ગુસલ કરીને, વાલેકુમ અસલામ વરહમતુલ્લાહ વબરકાતુ, ગુસલ કરીને ચાદરો પહેરીને હોટલ પરથી મસ્જિદ આયશા જતું રહેવાનું. અમે ગયેલા તે વખતે 2 રૂપિયા હતા 2016માં ત્યાં જવાના. હમણાં 5 કે 10 રૂપિયા થયા હોય. મસ્જિદ આયશામાં જતું રહેવાનું. ત્યાં જઈને 2 રકાત એહરામની નિયતથી પડવાની, જે રીતના આપણે બોમ્બે પડીએ ને તે પ્રમાણે ત્યાં 2 રકાત પડીને પછી આ ચાદર અહીંયા ઉતરી ત્યાં નિયત કરી લેવાની, એ અલ્લાહ મેં ઉમરાને એહરામની નિયત કરું છું, મારા માટે આસાન પ્રમાણે તરફથી કબૂલ ફરમા. ને લબ્બેક પર લેવાની 3 વખત. ને પાછું ગાડીમાં બેસીને આવીને જે પ્રમાણે કર્યું એ પ્રમાણે કરવાનું. એ તો પેલું તમારે ખાલી મર્દો માટે છે કે ભાઈ નીચે તવાફ કરવા માટે એક જ વખત તમે એહરામની હાલતમાં જ જઈ શકો. મતલબ કે એમ તમારું એહરામ બાંધેલું હોય તો તમે નીચે જઈ શકો, બાકી મસ્તુરાત જઈ શકે. મર્દો માટે એક જ વખત છે કે ભાઈ એહરામની હાલતમાં હોય તો તમે જાઓ. તમે એમ બી એહરામ પહેરેલું હોય તો પછી ઉપર જવાનું. બાકી તમારે મર્દોને ઉપર છે. એ તો તાનું છે, મદીના શરીફમાં છે એપોઇન્ટમેન્ટવાળું, અહીંનું નથી. એવું અમે ચાલુ કર્યું હોય તો